ان میں سے ایک ایمان، یقین اور اس پر استقامت، جمنا، مضبوط رہنا۔ تو استقامت بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت۔ انسان کسی چیز پر جم کر رہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، دستور ہے، جو انسان کسی بھی چیز میں، اپنے مشغلے میں، اپنے پیشے میں جم کر رہتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے۔ وہ بدلتا رہے گا یا اس پر جمے گا نہیں، تو اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ ایک عجیب آیت ہے، کیونکہ ایمان والوں ہی سے کہا جا رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین نافقوا، یا ایھا الذین اشرکوا، یعنی اے کافروں، اے منافقوں، اے مشرکوں، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ تو دوسری دفعہ ایمان لانے کا کیا مطلب؟ آیت میں دو بار جو فرمایا جا رہا ہے، تو مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا کے معنی اتقوا کے معنی میں، یعنی تم ڈرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور دوسرا مطلب ہے تم جمو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر جمو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اے زبان سے اقرار کرنے والوں، اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کرو۔ جیسے زبان سے ہم کلمہ پڑھے ہیں، اس کلمے پر دل سے زندگی بھر جمے رہنا، جم کر رہنا۔ تو فرمایا دل سے تصدیق کرنا ایک بڑا کام ہے۔ کلمہ پڑھنے سے کام مکمل نہیں ہوتا، بلکہ کام کی ابتدا ہوتی ہے۔ انسان کلمہ پڑھ کر اسلام کی حدود میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کامل پیدا کرنے کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اے ایمان لانے کے بعد انسان کو انہی دو باتوں کی یقین رہے۔ اب تلقین کی جا رہی ہے دو چیزوں کی۔ اقرار باللسان، اس کا درجہ تو انسان کا کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ نصیب ہو جائے۔ اب کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی ہیں، سب کے سب اقرار باللسان میں 100% شامل ہیں، لیکن تصدیق بالقلب میں مراتب الگ الگ ہیں۔ جتنے نیک اعمال انسان کرے، وہ اس بات کی ہی تصدیق کرتا ہے، لیکن جو کامل مومن ہوگا، وہ اعمال کے ذریعے اس کی 100% تصدیق کرے گا، اس کا کوئی عمل خلاف شرع نہیں ہوگا۔ تو دل میں جیسا اللہ، زبان سے جیسا اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے، ویسے ہی اپنی پوری زندگی، اپنے پورے اعمال کے ذریعے سے بھی اس کو سچ کر بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوکر یجمان کو بولتا ہے، یجمان تمہیں بڑے اچھے یجمان، تمہارے سے کہ یجمان مجھے کوئی میٹ ملے نہیں رہے گا، تمہیں بڑے مہربان، بڑے اچھے، مجھ پر بہت خرچ کرتے، میرا بہت خیال رکھتے، سب بولتا۔
لیکن یجمان ایک کام بولتا یہ کر پاؤ گے تو نہیں وہ ہوتا نہیں کہتا کیا یہ ذرا مال دے پا رہے جا گا تو نہیں یجمان وہ ہوتا نہیں کہتا چاندے لے لگ تو بھی آ رہے آرڈر کا تو یجمان دوسرا کس تو بولو گا تھا تو بولنے کو تعریف کرتا ہے لیکن کام کرتا نہیں بات مانتا نہیں سمجھ گئے ویسے ہی صرف بولنے کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے بول لیا لیکن زندگی کا عمل ویسا نہیں ہے سمجھتے تو دونوں میں الگ الگ فرق دکھتا ہے تو جیسا وہ نوکر جو ہے چونکہ زبان سے بولتا ہے اس کو جو ہے پورا کر کے دکھاتا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ انہیں اچھا آقا ہے اچھا یجمان ہے تو انہیں اچھا نوکر بن کر دکھانا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی خاص تھی اس میں یہی تھی ان کی زندگی جو ہے قول بھی اچھا فعل بھی دونوں ہی جس کی وجہ سے صرف ان کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر لوگ جو ہے اثر لیتے تھے ایمان قبول کرتے تھے چنانچہ فرمایا آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں ایک ملک جو 2 صحابہ رضی اللہ عنہ کے دکان بنا لینے سے مسلمان وہاں جا کر وہ تجارت شروع کیے ان کی تجارت کی وجہ سے پورا ملک کیا ہو گیا ایمان میں آ گیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انڈونیشیا گئے وہاں جا کر انہوں نے اپنی دکان بنا لی وہ دن میں 5 مرتبہ دکان بند بھی کرتے تھے اور جمعے کے دن چھٹی بھی کرتے تھے جب وہ دکان سے چلے جاتے تو لوگ ان کے انتظار میں کھڑے رہتے اور قطار بھی لگی رہتی لوگ کہتے کہ ہم نے یہاں معاملات کی صفائی دیکھی ہے لہذا ہم تو سودا انہی سے لیں گے تو یہ لوگ دکان بند کرتے بھی تھے درمیان میں کیا اس کے باوجود بھی لوگ انتظار کر کے ان کے پاس لیتے تھے ورنہ عام طور سے کیا ہوتا ایک آدھ بار آ کر دیکھے دکان بند دیکھو تو کیا آبا انہوں کب دیکھے تو دکان بند رکھ دیں گے کو اس طرف جانا چھوڑ دیں گے اور دوسرا کوئی گیا تو بھی وہاں جانا کہ اس کا ملتا بھی نہیں کیا بھی نہیں کب دیکھے تو دکان بند رہتی ایسا بول دیں گے لیکن یہاں پر انتظار کر کے لے جاتے تھے اب کیا ہوا بس جب طبیعتیں مانوس ہو گئیں تو لوگوں نے ان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے کہ آپ درمیان میں دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگ پھر بھی آپ سے سودا لینا پسند کرتے ہیں آپ کو دکانداری کے یہ اصول کس نے بتائے تو لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے یہ اصول بتائے جب ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں سبحان اللہ بننا چنانچہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے حتیٰ کہ ان 2 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برکت سے پورے ملک کے لوگ مسلمان ہو گئے دیکھو کچھ بھی کرے نہیں زبان سے بولے بھی نہیں دعوت دیے بھی نہیں لیکن صرف ان کی زندگی کو دیکھ کر کے آئے لوگ ایمان میں آج جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں کہ کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں اگر یہ مسلمان بن چکی ہیں تو یہ پھر غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گی اگر غیر محرم کی طرف اٹھ جاتی ہیں تو ابھی ہم مسلمان نہیں بنے یعنی کامل مسلمان نہیں بنے کیا یہ زبان مسلمان بن چکی ہے اگر بن گئی ہے تو اس سے جھوٹ اور غیبت نہیں نکل سکتی اور اگر نکلتی ہے تو پھر یہ ابھی مسلمان نہیں بنی اسی طریقے سے ایک ہاتھ ہے پیر ہے تو خضر نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل
نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کوشش دعا بھی مانگنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہماری ہر چیز وہ صحیح رہے. اس کے لیے زندگی بھر کا ہمارے کو امتحان رہتا ہے. اچھا، ایسا نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. مسلمان ہونا کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں شہادت یعنی شہید ہونا ہے. تو صرف مسلمان ہو گئے زبانی طور سے نہیں ہے، پوری طریقے سے جو ہے اللہ کے حکموں کی بجاوری کرنا ہے. اللہ. ایک بار ایک نوجوان خود ایک قصہ سنائے. وہ بولے حضرت میں جاب ورک کرتا تھا، پرنٹنگ وغیرہ ایسا، مسلمانوں کے کام کرتا رہا، لیکن پیمنٹ کے لیے اتنا مجھے پھراتے تھے میری جوتیاں گھس گئی. بولے وہ کیا بولے؟ میری جوتیاں گھس گئی. میں بہت دیا ہو گیا. ایک مرتبہ ایک غیر کا آرڈر میں لیا، اس کا کام کر کے میں دیا، تو وہ مجھے بولا کل 11 بجے آ جانا انشاءاللہ دے دوں گا. بولے کیا؟ کل 11 بجے آ جانا انشاءاللہ دے دوں گا پیمنٹ. یہ مجھے نوجوان بولتا ہے، انہیں غیر رہ کر انشاءاللہ بولتا ہے نہ کر کے. میں ذرا فنک ہو گیا، ایسے ہی میں ذرا کھڑ کر دیکھا. خیر انہیں بولتا ہے نہ کر کر بات سن کر میں جب واپس ہونے لگا، وہ مجھے آواز دے کے بلایا اور بولا سنو، یہ انشاءاللہ بھگوان کو ڈر کے بولا ہے، تمہارے لوگوں کی طرح نہیں بولا ہے. یہ غیر بولتا ہے. پھر خیر دوسرے دن میں جب پہنچا تو برابر اس کا اسسٹنٹ جو تھا مجھے دیکھتے ہی آپ فلاں ہیں کیا پوچھا؟ جی ہے. بولے تو بیٹھے کر کے یہ تمہارا پیمنٹ. پیسے دیا، پھر بٹھا کے چائے وائے پلا کے. تو دیکھو ہمارے معاملات کی وجہ سے ہم اللہ کا نام لے کر بول رہے ہیں تو غیر تک جو ہے اس کو محسوس کر رہا ہے. کیا یہ علاقے والے تم لوگ نہیں نا، اس لیے بولتا ہوں. لوگ بول رہے تھے پیریمیڈ کا انشاءاللہ کیا کر کیا کتنا خراب دکھتا ہے وہ. اللہ اکبر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا حالانکہ سب بڑے بڑے لوگ دکھتے، مسجداں، نماز یہاں سب حاجیاں سبھی، لیکن لوگ یہ جو بات بولتے ہیں کتنی بری بات نظر آتی ہے یہ. اللہ اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے معاملات کی صفائی، سچائی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ایک صاحب بولے ایک جگہ مال لینے گئے حضرت ہمیں، تو ہمارے کو مال ایسا دکھائے انہوں. خیر اس کے بعد ایسی حدیثیں فرض دلیلیں سب بولتے رہے. ہم بہت مطمئن ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، ارے بڑے اچھے لوگ آئیں کر کے آئے. سب باتیں سب کر کے آئیے بیٹھے کر بٹھا کر رہے. اس کے بعد دیکھو مال پورا بدل کر دوسرا مال گاڑی میں چڑھا کر بھیج دیا ہے. یہ بستی کو آگ دے گا تو پورا تلو مال آیا ہے. ارے کیا رے بابا، یہ حدیثاں بھی دلیلاں بھی بولے نا، یہ دیکھے تو ایسا کرے نہ کر کے دل میرا پھکا ہو گیا، ایک دم چھی کر کے ہو گیا. ابھی کتنا برا امپریشن ہے، دیکھو ہے کہ نہیں، کتنا برا امپریشن ہے. اب کیا ہوگا؟ اللہ رسول کی بات کو ہم جو ہے اس پر بھروسہ کریں گے، جیسا یہاں تک کی نوبت ہم لے کر آ گئے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اب لوگ اگر اللہ کا نام لیے تو بھی
اس پر بھروسہ کرنے جیسا ہو گیا. ایسا نہیں رہنا کبھی بھی، سمجھ گئے بھائی. ہاں، اس لیے اسلام میں اس کی بہت تاکید ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاملات کی سچائی صفائی نصیب فرمائے، اس پر جمنا. یہی وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں جمنے کی اللہ ہو. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، اس کے بعد دعا ہوگی. اللہ، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت تو سیاہی دور ہو رہی ہے. دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ یہ مغفرت کا اشرا بھی ختم ہونے جا رہا ہے. اللہ ہماری ناقدریوں کو، لاپرواہیوں کو، اے اللہ ہماری سستی کو، ہماری مستی کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ جو بقیہ دن ہے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کے لیے ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما. اے اللہ یکسوئی عطا فرما، استقامت عطا فرما، دل جمعی عطا فرما. اے اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما. یا اللہ اے اللہ سب پر رحمت نازل فرما. اے اللہ ویسے اعمال کی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ یقیناً ہم بہت گندے ہیں، بہت برے ہیں، مگر آپ ہی کے بندے ہیں. اللہ بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں. اللہ ہم اے اللہ اس لائق نہیں کہ ہم آپ سے سوال کریں. یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے سوال، یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں اللہ. لیکن اللہ ہم آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ آپ سے نہ سوال کریں تو کس سے کریں؟ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں. اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایسی ہماری زندگی گزر رہی ہے. اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائی. اللہ دل جمعی عطا فرمائی. اللہ ثابت قدمی عطا فرمائی. اللہ ہم آپ کی طرف 2 قدم اٹھاتے ہیں. اللہ نفس و شیطان ایسی لات مارتے ہیں ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ کبھی تو آپ کی توفیق سے تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور تو اللہ کبھی ہماری بدعملیوں کی وجہ سے فرض بھی چھوٹ جاتی ہے. اللہ زندگی ایسی بہکتے بھٹکتے گزر رہی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے. اللہ کرم فرمائیے. اللہ فضل فرمائیے. اللہ گھر بار اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیے. اللہ پریشانیوں کو دور فرمائیے. اللہ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں. اللہ بہت سے لوگوں کے قرضے آنے ہیں. اللہ اور بہت سے لوگوں کو قرضے ادا کرنے ہیں. اللہ اے اللہ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں. اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں. اللہ پریشان حال ہیں. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اللہ رحم فرمائیے. اللہ کرم فرمائیے. اللہ اے اللہ پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کی راہ ہمیں بتا دیجیے. اللہ اور ساری راہیں آسان فرما دیجیے. اللہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت.
وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔